سچ کہا ہے کسی نے، تلوار میں وہ کاٹ نہیں جو زبان میں ہے۔ تیمور کے الفاظ، الزام اور اس کی آنکھوں میں سلگتے بھڑکتے نفرت کے علاوہ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جسے بھلایا جا سکتا۔ وہ جتنا اس اذیتناک واقعے کو بھولنا چاہتی تھی، اتنا ہی رہ رہ کر اسے وہ سب یاد آتا تو دل کچھ اور جلنے لگتا تھا۔ کوئی خنجر جیسے دستے تک کڑا ہوا تھا دل میں، اذیت سی اذیت تھی۔ دھیان اس طرف سے چوکتا بھی تو کیسے؟ ولیمے کے 3 دن بعد تک آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو گئے تو ہلکی پھلکی سی روٹین شروع ہو گئی۔ شام میں کبھی کبھار نشا اور کامران آ جاتے تو رونق لگ جاتی۔ آج کل دونوں خاندان میں ہونے والی دعوتوں سے نبرت آزما تھے، اس لیے کم ہی ٹائم نکال پاتے، تاہم آتے ضرور تھے۔ چوتھے دن سے ہی تیمور نے آفس جوائن کر لیا تھا اور عزمی نے بھی یونیورسٹی کی راہ لی تھی، لہٰذا دن کا آدھے سے زیادہ وقت وہ کافی سکون سے رہتی کہ اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے نہ عزمی کی ہمدردی بھری دوستی تھی، نہ تیمور کی نفرت بھری دشمنی۔ البتہ شام ہوتے ہی ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ سر درد یا ایسا ہی کوئی دوسرا بہانہ کر کے بستر پر جا پڑتی تھی۔ مگر اس شام مونا خاصی چوکنی تھی۔ جو ہی شام ڈھلے اس نے کمرے کی راہ لینی چاہی، مونا نے اسے جا لیا۔ اندازہ تھا کہ اب وہ سونے کے چکر میں ہے، مگر وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ کہاں چلی زری؟ چلو آؤ چل کر مووی دیکھتے ہیں نشا کی۔ سچ بڑا مزہ آتا ہے بار بار دیکھنے میں۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نشا اس میں نا۔ نہیں پلیز، میرا موڈ نہیں، کچھ سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، آرام کرنا چاہوں گی۔ اس نے سنتے ہی جواز تراش لیا تھا۔ یہ سر شام درد کچھ زیادہ نہیں ہونے لگا تمہارے سر میں؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم ہم سب کو اوائڈ کرنے کے لیے بہانے بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی ہو۔ مونا نے اس بار بڑی صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ نہیں پلیز، ایسی بات نہیں، شاید شادی کے دنوں کی تھکن ہے، بس اس وجہ سے میں انفیکٹ وہ اٹک گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا کہے۔ شادی کی تھکن تو سب کو ہی ہے، مگر تمہارا کیس مختلف ہے۔ تم فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، سمجھ نہیں آتا کس سے۔ جہاں تک میں سمجھی ہوں، ہم سب تمہیں اس گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، مگر تم ہمیں اب تک غیر ہی سمجھتی ہو۔ نہیں بلیو می، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو پھر کیسا ہے زری؟ سچ کہوں تو تم اتنی اچھی ہو کہ تمہارے آنے سے ہم سب کو بہت خوشی ملی ہے، بلیو می۔ اب اگر تم ہم کو اپنا مان کر اپنائیے سے رہو تو کتنا اچھا لگے ہمیں اور خود تمہیں بھی۔ مونا بڑی محبت سے گویا تھی تو اب وہ کیا کہتی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کیفیت تھی اس لمحے، جسے محسوس کر کے مونا نے ایک دم موضوع بدل دیا۔ چلو ایسا کرو، تم کالج میں ایڈمیشن لے لو، اگر ریگولر نہ کرنا چاہو تو پرائیویٹ کر لو BA۔ میں بھی ماسٹرز میں ایڈمیشن لے رہی ہوں، اچھا ہو کہ تم میرے ساتھ یونیورسٹی چلو اور وہاں سے BA آنرس کا فارم لے آؤ۔ اچھا ہے ساتھ جائیں گے آئیں گے تو مزہ رہے گا، کیا خیال ہے؟ اس کے زرخیز ذہن میں نیا نکتہ آ سمایا تھا۔ وہ کیا کہتی، پڑھنے کا اسے بھی شوق تھا، مگر تیمور علی جا، جس کے ہاتھ میں اس کی تمام ڈوریاں تھیں، اس سے پوچھے بغیر وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ خیال تو بہت اچھا ہے، مگر پہلے مجھے اجازت لینا ہوگی، جھجکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ مونا کی بھویں ایک دم سکڑ سی گئیں۔ اجازت؟ کس سے؟ میرا خیال ہے تمہاری کزن کرامل بھائی نے تمہارے سارے اختیارات چاچو کو سونپے ہیں، اور چاچو سے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہی از اے نائس گائے، وہ تمہیں کبھی منع نہیں کریں گے۔ مونا کے لہجے میں یقین اور اعتماد بول رہا تھا۔ وہ محض پھیکے پن سے مسکرا دی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو اسی بات پر تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ مونا کچھ بولتی، وہ کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ پھر 1-2 دن وہ انتظار کرتی رہی کہ مونا اس بارے میں اس سے کوئی بات کرے گی، لیکن مونا کی خاموشی ہنوز قائم رہی تو دھیرے دھیرے اس کی امید بھی ٹوٹ گئی۔ شاید تیمور نہیں منع کر دیا ہوگا، جب بھی مونا شرمندگی کے باعث اس موضوع سے کترا رہی ہے۔ یہ خیال دن بدن قوی ہوتا گیا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے دوپہر کو جب وہ شام کے کھانے کے لیے گوشت نکال کر زاہدہ بھابھی کے ساتھ بریانی بنانے کی تیاری کر رہی تھی، مونا کچن میں چلی آئی۔ زری، تم تیار رہنا، کل یونیورسٹی جانا ہے فارم لینے۔ اسے اچانک حملے کرنے کی عادت تھی، یا شاید زرمینے کے لیے یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ مگر کیوں؟ اس کے منہ سے بے ربط سا جملہ نکلا۔ کیا مطلب کیوں؟ بھائی ایڈمیشن لینے کے لیے فارم لینے جانا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، جامعہ کالج کے VC صاحب تمہیں گھر پر بھیجیں گے فارم؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا بیٹا، تعلیم حاصل کرنا تو اچھی بات ہے، اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے انسانی شخصیت میں۔ زاہدہ بیگم نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے مدبرانہ لہجے میں کہا تو وہ گمسم سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ فکر نہ کرو، میں چاچو سے بات کر لوں گی، مونا نے کہا، جس سے اس کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ تیمور کسی حال میں اجازت نہیں دے گا، یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔
بس فکر تھی تو یہ نہ جانے اب کس طرح پیش آئے گا اس کے ساتھ۔ کیا کروں یا اللہ، بس تو ہی میری مدد فرمانا۔ کس کو سمجھاؤں کہ میرے پر کٹے ہوئے ہیں؟ یہ سب لوگ مجھے عزم سفر دیتے ہیں، میں اڑنا بھی چاہتی ہوں مگر تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ دل ہی دل میں سے تمام معاملہ سونپ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی، مگر ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ رات کھانے پر وہ قصداً دیر سے آئی، اندازہ تھا کہ جب تک تیمور کھا کر جا چکا ہوگا، مگر شومیہ تقدیر کہ وہ نہ صرف اس وقت تک موجود تھا بلکہ مونا نے وہ ٹاپک بھی چھیڑ رکھا تھا جس سے بچنے کی وہ صبح سے تدبیریں کر رہی تھی۔ پھر بتائیے نا چاچو، کیا خیال ہے؟ سری کو جانا چاہیے نا یونیورسٹی، پڑھنا چاہیے نا آگے؟ مجھ سے پوچھو تو وہ آپ سے اجازت لینے کا کہہ کر ٹال جاتی ہے۔ آؤ سری، میں تمہاری ہی بات کر رہی تھی۔ اسی لمحے مونا کی نظر اس پر پڑی تھی اور وہ جو دروازے سے ہی واپس لوٹ جانے کا سوچ رہی تھی، چاروں ناچار اندر چلی آئی۔ تیمور کی طرف دیکھنے کی ہمت تو تھی نہیں، معلوم تھا اس وقت اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔ ہاں تو اس میں حرجی کیا ہے بیٹا؟ اگر زرمینیں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں۔ نتیجے سے پہلے سعادت لالا بولے تھے۔ وہی تو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ مونا خوش سی ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا چھوڑو یہ پڑھائی، لڑکیوں کو آخر کار تو گھر ہی بسانا ہوتا ہے نا۔ اچھے رشتے مشکل سے ملتے ہیں، میں نے ایک بہت اچھا… اماں پلیز۔ نہ جانے اماں کیا کہنے جا رہی تھیں کہ بے اختیار تیمور نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے اماں، بغیر تعلیم کے انسان کوڑی کی طرح بے مول ہے۔ یوں بھی ایجوکیشن انسان کو بناتی ہے، بگاڑتی نہیں۔ صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایک ایجوکیٹڈ انسان زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ آج کل اماں کے سر پر جو زری کی شادی کا بھوت سوار تھا وہ تیمور کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ نیشا کی شادی میں کافی لوگوں نے اس سے متعلق دلچسپی بھی ظاہر کی تھی اور اماں اس بارے میں سنجیدگی سے غور بھی کر رہی تھیں۔ ایسے میں مونا کا یہ آئیڈیا تیمور کے دل کو لگا تھا۔ جب بھی اس نے گول مول جواب دیا تو جہاں اماں چپ سی ہو گئیں وہیں مونا نے ایک دم خوش ہو کر زرمینے کی طرف دیکھا تھا، جو اس کایا پلٹ پر حیران نظروں سے محض ایک بار ہی تیمور کی طرف دیکھ سکی تھی۔ خوشی اور ہلکی سی خوش فہمی نے بیک وقت اس کے در دل پر دستک دی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تیمور، میرا خیال ہے اماں ابھی زرمینے کی عمر گھریلو جھمیلوں میں پڑنے کی نہیں ہے، اسے پڑھنے دیں۔ اس کے بعد اس کی فیملی والے اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہمیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سعادت لالا نے سنجیدگی سے کہہ کر گویا گفتگو سمیٹ دی۔ زرمینے نے اس بات پر بے اختیار تیمور کی طرف نظر اٹھائی تھی مگر وہ قصداً تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے جو ہلکی سی نامعلوم سی سرخوشی اس کے حصے میں آئی تھی، ایک لمحے میں ہی مانند حباب بجھ گئی تھی۔ عزمی کی گہری نظریں اب بھی زرمینہ کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اس سارے قصے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، تاہم زرمینے کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا اور سوچ کا یہ عکس بہت واضح تھا اس کی آنکھوں میں۔ بہت عرصے بعد خوشی و انبساط نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ یونیورسٹی میں آگے پڑھنے کی اجازت ملنا اس کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت سے کم نہ تھی۔ اپنی یہ خوشی وہ آغا جان سے شیئر کی بنا نہ رہ سکی۔ وہ خوش تھی تو آغا جان کیسے خوش نہ ہوتے۔ اس کے فون کر کے بتانے پر انہوں نے اسے بہت دعاؤں سے نوازا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آغا جان، جب میں لاہور میں تھی تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا میرا خواب تھا، مگر بابا کے ایکسیڈنٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ خوشی خوشی کہتے ہوئے وہ ایک دم اداسی ہو گئی تھی، پھر خود کو سنبھال کر سر جھٹک دیا۔ بہرحال میں کراچی یونیورسٹی سے آنرس اور بعد میں ماسٹرز کر کے اپنی خواہش پوری کروں گی۔ انشاءاللہ بیٹا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مگر اپنی خواہش پوری کرتے کرتے بوڑھے آقا جان کو نہ بھول جانا۔ مجھ سے ملنے ضرور آنا، تیمور سے میری بات بھی ہوئی تھی، وہ تمہیں مجھ سے ملانے لانے والا ہے۔ آقا جان ہنس کر کہہ رہے تھے۔ کب؟ میرا مطلب ہے کب بات ہوئی تھی آپ کی؟ یہ خبر دل دھڑکا گئی تھی۔ نیشا کی شادی کے تیسرے دن بعد اس نے فون کیا تھا، بتا رہا تھا 2 ہفتے بعد تم کو ملانے لائے گا، اور اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ مجھ سے کہنا اپنا وعدہ وفا کرے، میں منتظر ہوں، بلکہ تم چھوڑو، میں خود فون کروں گا اس کو۔ آقا جان نے بتایا تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ نیشا کی شادی کے واقعات ایک دم ذہن میں گھوم گئے۔ لمحے بھر کے لیے بہت عجیب سے احساسات نے اسے آ گھیرا۔ جس روز اسے مونا کے ساتھ یونیورسٹی جانا تھا، عزمی کو خاص طور سے اماں نے ان دونوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تیمور نے ناشتے کی ٹیبل پر اماں کا حکم سن لیا تھا اور باوجود اس کے کہ آج کل وہ عزمی اور اس کی سرگرمیوں کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، اس وقت کچھ نہیں بولا۔ وہ تینوں چلے گئے تو تیمور بھی اٹھ گیا۔ اوکے اماں، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اماں کا مختصر جواب ان کے موڈ کا غماز تھا۔ تیمور سمیت سب کو احساس تھا کہ انہیں زرمینے کا آگے پڑھنا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔
کیا ہوا اماں، اتنی خفا خفا کیوں لگ رہی ہیں؟ زاہدہ بھابھی بول پڑیں۔ لو بھلا، مجھے ناراض یا خفا ہونے کا کیا حق؟ پرائی اولاد پر میرا کیا زور؟ میں نے تو محض اس لیے سوچا کہ بچی بن ماں باپ کی ہے، کون ہے جو اس کے مستقبل کی فکر کرے؟ پھر نیشا کی شادی میں کتنے ہی لوگوں نے مجھ سے زرمینے کا پوچھا۔ ماشاء اللہ ہے بھی تو کتنی حسین۔ ایک دو نے تو یہاں تک کہا کہ جوان لڑکوں کے گھر میں ہوتے ہم نے اسے کیوں رکھ لیا ہے؟ زاہدہ بھابھی کے پوچھنے کی دیر تھی، اماں نے فوراً اسٹارٹ لے لیا۔ تو گویا آپ اس خدشے کے پیش نظر ایسا سوچ رہی ہیں؟ سعادت لالا بظاہر اخبار پڑھ رہے تھے، مگر دھیان اماں کی طرف ہی تھا۔ ان کی بات پر خاصا جذبوس ہو کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں، صرف یہی وجہ نہیں، مگر بیٹا، عورت اور مرد میں بسر چنگاری کا بیر ہوتا ہے، انہیں ساتھ رکھنا، وہ بھی بنا کسی شرعی رشتے کے۔ آگ اور تیل ساتھ ساتھ رکھنے کے مترادف ہی تو ہے۔ سرمینہ بہت معصوم اور اچھی بچی ہے، تیمور اور عزمی مجھے دونوں پر اعتماد ہے، لیکن ہمیں انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جوانی میں جذبات اولیت رکھتے ہیں اور شعور پیچھے ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھسا چنگاری کو محض اپنے اعتماد کی بنا پر ساتھ رکھیں اور تماشا دیکھیں۔ بیٹے کے لہجے پر اماں ایک دم حد درجے سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ ان کے لفظ لفظ میں سچائی تھی۔ زاہدہ بھابھی اور سعادت لالا جیسے لاجواب سے ہو گئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں، لیکن کیا آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے عزمی یا تیمور میں؟ سعادت لالا بے چین سے ہو گئے تھے۔ آخر زرمینہ ان کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی، اس کی حفاظت ان کا اولین فرض تھا۔ نہیں، تیمور تو عازم بیزار ہے، اس بچی کو لا کر جیسے بھول ہی گیا ہے، حالانکہ خود لایا ہے اسے پناہ دینے، مگر اس کے ذکر پر یوں کڑوا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے زبردستی سر منڈ دیا ہو اسے۔ تاہم عزمی، کیا ہوا عزمی کو؟ کچھ کہا ہے اس نے آپ سے؟ زاہدہ بھابھی بے قرار سی ہو گئی تھیں۔ نہیں، مگر اس کے دوستانہ مزاج کو دنیا کوئی اور بھی رنگ دے سکتی ہے۔ نیشا کی شادی میں بیگم انصار نے مجھے مشورہ دیا کہ عزمی اور زرمینہ کی جوڑی اچھی رہے گی، اور بقول ان کے دونوں میں دوستی بھی خوب ہے، گویا مزاج یکساں ہیں ان کے، خوش رہیں گے ساتھ۔ اماں نے کئی دنوں کا تفکر آج بہو اور بیٹے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اوہ، وہ دونوں مسکرا دیے۔ ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مجھے زرمینہ پسند ہے، اور تم سب بھی اس کی نیک سیرت کے معترف ہو، مگر عزمی نے تو صاف منع کر رکھا ہے کہ تیمور سے پہلے شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے سوچا جو اچھا رشتہ آ رہا ہے بچی کو گھر کا کر دیتے ہیں۔ عزمی تیمور سے پہلے نہیں کرنا چاہتا تو آپ تیمور کا کیوں نہیں سوچتی؟ ایک دم زاہدہ بھابھی کو نہ جانے کیا سوچی تھی کہ بے ساختہ کہہ اٹھیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم زرمینہ کے لیے کہہ رہی ہو؟ سعادت لالا بیوی کے اس اچانک مشورے پر بری طرح چونکے تھے، اور چونک تو اماں بھی گئی تھیں جن کے ذہن میں یہ خیال پہلے نہیں آیا تھا۔ ہاں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ زاہدہ بیگم رسانیت سے بولیں۔ حرج ہے زاہدہ، زرمینہ اور تیمور کی عمروں کا تضاد کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ سعادت لالا بے ساختہ کہہ بیٹھے۔ خیر، عمروں میں ایسا کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے، اتنا فرق تو چلتا ہے ہمارے ہاں۔ اماں کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا، غالباً بہو کا مشورہ دل کو لگا تھا ان کے۔ ہمارے ہاں نارمل ہے یہ سب، مگر یہ ناران نہیں ہے اماں، کراچی شہر ہے، یہاں ایسے رشتے نہیں کیے جاتے، پھر تیمور کبھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ تیمور کو کیا اعتراض ہوگا؟ جب وہ پری چہرہ سے، جو کہ اس سے عمر میں بڑی تھی، منگنی کر سکتا تھا تو زرمینہ سے کیوں نہیں؟ وہ تو پھر کم عمر ہے، حسین ہے، اور اب تو پڑھ بھی رہی ہے، بتا رہی تھی 12 جماعتیں پاس ہے، پھر کیا کمی ہے اس میں؟ جائیداد اور حسب نسب والی ہے، تیمور کے دوست کی امساد ہے، مطلب خاندانی شرافت اور نجابت کی چھان پھٹک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اماں کے دل نے گویا فیصلہ کر لیا۔ زاہدہ بھابھی کے ایک جملے نے انہیں اس سوچ پر لگا دیا تھا، اور اب یہ خیال آسانی سے ان کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ اور زرمینہ، کیا وہ اس امر پر راضی ہوگی؟ خیر، مزاج تو زرمینہ کا بہت اچھا ہے، حالات نے شعور میں پختگی بھی پیدا کر دی ہے۔ تیمور کے غصیلے مزاج کو زرمینہ کا دھیما پن ٹھیک بھی رکھ سکتا ہے، مگر کہنا تمہارا بھی ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، میں زرمینہ کا اندیہ معلوم کر لوں گی، بس تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، جس کے سر پر اس کلموہی کے عشق کا بھوت اب تک سوار ہے۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھیں، ان دونوں کو گویا انہوں نے پتھریلی چٹان میں درار ڈالنے کا کام سونپا، تو وہ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اور پھر اماں کے رویے میں ایک دم تبدیلی سی آ گئی، زرمینہ پر ان کی شفقت اور عنایات میں اضافہ ہونے لگا۔ پہلے وہ اسے گھر کے کام وغیرہ کرتے دیکھتی تھیں تو ٹوک دیا کرتی تھیں، مگر اب وہ گھر کے مختلف کاموں سے لے کر دیگر معاملات تک اس کی شمولیت کے مواقع پیدا کرنے لگیں۔
بلکہ خاندان یا ملنے جلنے والوں میں جہاں بھی جانا ہوتا وہ زرمینے کو ہر صورت ساتھ لے کر جاتیں۔ دوسری طرف وہ کزن تیمور کے چھوٹے موٹے کام زرمینے کے سپورٹ کرنے لگیں۔ ان کے رویے کی یہ تبدیلی زرمینے اور تیمور سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ جہاں زرمینے کے لیے یہ آگہی حد درجے دہشت انگیز تھی، وہیں تیموری متفکر تھا۔ اس رات بھی جب وہ سونے سے پہلے رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا، دروازے پر ہونے والی ایک سیامی سی دستک سن کر متوجہ ہوا۔ اس وقت روزانہ مونا یا بھابھی اسے چائے کا کپ لا کر دیا کرتی تھیں۔ کم ان، بنا دیکھے اس نے اجازت دے دی تھی، مگر جب چند لمحوں تک کوئی آہٹ نہ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ زرمینے بنا آہٹ کیے اندر آئی تھی۔ شاید وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر تیمور نے پکار لیا۔ کیوں آئی ہو تم اندر؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں اپنے کام کرنے سے۔ باوجود غصے کے اس کے لہجے میں اتنی سختی نہیں تھی۔ جی وہ نانی، میرا مطلب آپ کی امی نے کہا تھا، میں نے منع بھی کیا، مگر وہ سخت اپسیٹ لگ رہی تھی، اور اتنا تو تیمور کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اس کی پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے، اتنی جرأت خود سے نہیں کر سکتی۔ سنو، تیاری کر لینا، کل صبح تمہیں آغا جان کے پاس جانا ہے، میں نے کہہ دیا ہے ان سے۔ روکھے روکھے لہجے میں اس نے بہت خوبصورت اطلاع دی تھی۔ زرمینے جیسے کھلسی گئی۔ سچ؟ بے اختیار سوال کیا تھا۔ اس لمحے بڑی سچی خوشی تھی زرمینے کے چہرے پر، آنکھوں میں سکون سا اتر آیا تھا۔ تیمور ایک لمحے سے زیادہ اس کی طرف نہ دیکھ سکا۔ تمہاری کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ نگاہ پھیر کر کھردرے لہجے میں استفسار کیا تو وہ گزرے اس ایک لمحے کے حصار سے نکل آئی جس نے ابھی ابھی اسے پھر سے خواب نگری میں پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہفتے سے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور اماں کو بتا دینا کہ تم اپنے کزن یعنی میرے دوست کرامت کے گھر جا رہی ہو، اور اگر وہ مزید سوال کریں تو لا علمی کا اظہار کر دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی اچھا۔ اس کا دل ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ کتنے دنوں بعد آغا جان سے ملنے کی، اپنے شہر جانے کی سبیل ہوئی تھی۔ اماں کو بتا کر وہ مسرور سی اپنے اور مونا کے کمرے میں آئی تو مونا کے ساتھ ساتھ عزمی بھی وہیں موجود چائے اور ڈرائی فروٹ کے مزے لے رہا تھا۔ آؤ زری، زبردست خبر ہے، مونا اسے دیکھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے چلائی تھی۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ خود بھی خوش تھی، اس لیے کھلے دل سے مسکرا کر قریب چلی آئی۔ لگتا ہے کوئی خبر ان کے پاس بھی ہے۔ عزمی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، وہ کچھ سمجھ سی گئی۔ مونا نے عزمی کے اس تبصرے پر اسے بغور دیکھا۔ کیا واقعی زری؟ وہ سوالیہ تھی۔ مگر پہلے تم سناؤ۔ اب کہ وہ رسان سے مسکرائی۔ نہیں، پہلے تم، مونا کا اصرار تھا۔ کہیں پہلے تم کے چکر میں رات ہی نہ گزر جائے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کل کے کانسرٹ کی 3 ٹکٹس لایا ہوں۔ جنید جمشید، ہارون، فاخر اور ابرار الحق مین اسٹارز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ ہے خبر۔ تمہارے پاس کون سی خوشخبری ہے؟ اب تم سناؤ۔ عزمی نے بڑی تیزی سے گفتگو کو سمیٹا۔ کل میں اپنے آغا جان سے ملنے جا رہی ہوں، اسلام آباد جانا ہے مجھے۔ کانسرٹ کے 3 ٹکٹس کا سن کر وہ ان کی محبت پر شرمندہ سی ہوئی، اس لیے اپنا پروگرام بڑی دبی دبی آواز میں بتایا تو مونا اچھل پڑی۔ کل جانا ہے؟ نو وے یار، میں نے اپنی پاکٹ منی سے ٹکٹس منگوائے ہیں، بس تم کو جانا ہوگا۔ تم پرسوں چلی جانا نا؟ مونا سنتے ہی اکھڑ ہو گئی تھی۔ مگر میں کیا کہہ سکتی ہوں، تیمور صاحب نے کل کا کہا ہے۔ وہ کچھ سرپٹاسی گئی۔ تو تیمور صاحب کوئی قاضی عدالت تو نہیں کہ ان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں نے تو سنا ہے عورت مرد کے مضبوط سے مضبوط فیصلے کی فصیل میں درار ڈال سکتی ہے۔ عزمی کی کچھ کہتی ہوئی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ زرمینے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں ہو جاتی تھی جب وہ ایسے موڈ میں ہوتا۔ اس وقت بھی مونا سے ہی بولی، تم پلیز مائنڈ مت کرنا مونا، صبا کو بلوا لو، وہ بھی بڑی فین ہے جنید جمشید کی، یوں بھی اس کی کمپنی کافی دلچسپ ہوتی ہے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتی ہے وہ۔ یہ تو سامع پر منحصر ہے کہ اسے کس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ کسے سننا چاہتا ہے۔ دوسرے ہم وہاں جنید جمشید اور دیگر سنگرز کو سننے جا رہے ہیں، آنسا صبا خان کو نہیں۔ عزمی پھر بولا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کن جذبوں کی تپش ہوتی ہے کہ زرمینے کا پورا وجود اس کی حدت سے جھلسنے لگتا تھا۔ اوفو عزمی، تم تو چپ کرو، کس فضول بحث میں پڑے ہو؟ مونا جھنجھلا کر بولی، پھر زرمینے کی طرف پلٹی۔ دیکھو زری، اگر تم ہاں کرو تو میں چاچو سے کہتی ہوں وہ تمہیں کل کے بجائے پرسوں لے جائیں، بس تم میرا ساتھ دینا۔ دیکھو نا، تمہارے رشتہ دار تو کہیں نہیں جا رہے، تم کل نہ صحیح پرسوں مل لو گی ان سے، مگر یہ کانسرٹ تو نہیں ہوگا نا بار بار۔ زرمینے جیسے بے بسی ہو گئی، اسے کانسرٹ وغیرہ میں جانے سے قطعی دلچسپی نہیں تھی، مگر مونا کو نا امید کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
تو دوسری طرف تیمور کے تیوروں سے الگ خائف تھی. وہ جانتی تھی کہ بات کوئی بھی کرے تیمور کی خبیر کا سامنا تو اسی کو کرنا ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے مگر مونا مجھے میوزک سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. میرے ساتھ تو تم لوگ بھی بور ہو جاؤ گے. اسے کچھ تو کہنا تھا. میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تم ہم پر چھوڑ دو. مونا نے کچھ چڑھ کر کہا. عظمی نے دیکھا کہ اس لمحے زرمینیں بہت الجھن میں لگ رہی تھی. انگلیاں مسلتے ہوئے اس کا سارا الجھاؤ اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے ہویتا تھا. اطالوی نقوش تفکر سے اور تیکھے ہو رہے تھے. اوفو زری پلیز پروگرام نہ خراب کرو یار. چلو چل کر میرے ساتھ چاچو سے بول دو. مونا نے اسے سوچتا دیکھ کر ٹوک دیا. وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عظمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا. رہنے دو مونا, زبردستی نہ کرو. جب کوئی شخص ساتھ نہ چلنا چاہے تو اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں باندھنا چاہیے. جبری بندھن سے نہ انسان خود خوش رہ سکتا ہے نہ دوسرے کو خوش رکھ سکتا ہے. کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ زرمینہ نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا, مگر اس سے پیشتر کہ وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ پاتی وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا. لو, عظمی تو خفا ہو گیا. چائے بھی نہیں پی اس نے. دراصل عظمی کا تو اپنے فرینڈس کے ساتھ پروگرام تھا جانے کا. وہ تو میں نے ہی اصرار کر کے اسے ٹکٹیں منگوائی تھیں, خاص طور سے تمہارے لیے کہ تم اداس رہتی ہو, انجوائے کرو گی. مگر خیر. مونا کچھ مایوسی ہو گئی. زرمینہ کا دل اس کی محبت پر بھرسا آیا. چند دنوں میں کتنی انسیت سی ہو گئی تھی اس کو مونا سے. تیمور کی نفرت کے وار سہتے ہوئے اس گھر کے لوگوں کی محبت اس کے لیے زخم پر لگنے والے مرہم کا کام دیتی تھی. اس وقت بھی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار گئی اور کمرے سے باہر جاتی مونا کا ہاتھ پکڑ کر اچانک روک لیا. مونا کچھ سوالیہ انداز میں اس کی طرف مڑی. چلنا ہے کیا؟ وہ چہک کر پوچھنے لگی. زرمینہ نے مسکرا دی. دیٹس لائک اے گڈ گرل. مگر میں نے تو کل جانے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا. تیمور کا سوچ کر وہ اب تک متذبذب تھی. سو واٹ, میرے ساتھ چل کر نہ بول دو. مونا نے سیدھا سا حل بتایا. میں؟ وہ سر پٹا گئی. جی تم. مونا ہنس پڑی. پھر اس کی شکل پر چائے سراس میگی دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی. کم آن یار, تم چلو تو میں بات کر لوں گی چاچو سے. تم تو ایسے ڈرتی ہو ان سے جیسے وہ دوزخ کے داروغہ ہوں. اس کا ہاتھ پکڑ کر مونا اسے لے کر تیمور کے کمرے کی طرف چل دی. ویسے تمہارے اندر جو یہ کانفیڈنس کی کمی ہے نا, یہ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہے. مگر خیر, ہماری صحبت میں رہو گی تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی. وہ بدحواسی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی. تیمور کے ممکنہ تیور اور نفرت آمیز نظروں کا سامنا کرنے کے خیال سے ہراساں سی کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی. تیمور چائے پی کر غالباً ابھی فارغ ہوا تھا. چھوٹا سا سوٹ کیس بیڈ پر کھلا پڑا تھا, گویا کل صبح کی پکی تیاری تھی. اوہ چاچو, آپ صبح جا رہے ہیں کیا؟ بنا دستک دیے مونا کس دھڑلے سے کمرے میں گھس کر تیمور کے سر پر جا سوار ہوئی. اس کی بے وقت آمد پر تیمور نے کچھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا تو ساتھ کھڑی زرمینہ پر نظر پڑی. ہمیں سکیڑ کر اس نے بمشکل چہرے پر آتے تناؤ کو روکا. تم کو کوئی کام ہے؟ اس نے بظاہر تجاہل سے پوچھا, ورنہ اندازہ تھا کہ مونا کچھ منوانے ہی آئی ہے. آف کورس, کل ایک میوزک کانسرٹ ہے. عظمی نے زری کے لیے بھی ٹکٹ خرید دیا ہے. آپ پلیز پرسوں چلے جائیے نا. دیکھیے نا, جب سے زری یہاں آئی ہے کہیں گھومی پھری ہی نہیں. نیشا کی شادی کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی. اب اتنے دنوں بعد تو یہ پروگرام بنا ہے. پلیز چاچو. مونا منوانے والے استحقاق سے بولی. تیمور نے ایک دم نظریں زرمینہ کے چہرے پر فوکس کیں, جہاں گھبراہٹ اور سلاس میگی کے تاثرات بہت واضح تھے. عظمی نے ٹکٹ خریدا ہی کیوں؟ مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ قہر آلود نظریں زرمینہ کے چہرے سے ہٹا کر وہ مونا کی طرف گھوما. سوال ایسا تھا کہ مونا کو سرپٹاسی گئی. جی آئی ایم سوری چاچو, میں سمجھی نہیں. کچھ تھا تیمور کے لہجے میں. مونا گڑبڑا گئی. مطلب یہ کہ تم لوگ سب کچھ طے کر کے آ جاتے ہو, بندے کو کچھ گنجائش بھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے تو کل سے آف لے لیا ہے آفس سے. تو کوئی بات نہیں, آپ کل ہمارے ساتھ چلیں کانسرٹ میں, پھر پرسوں چلے جائیے گا. مونا نے مزے سے حل بتایا. تیمور نے اس لمحے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا. مونا کے سامنے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نفرت کا بھید کھلے, جبکہ زرمینہ اس کے لہجے کی برودت سے ٹھٹر سی گئی تھی. عجیب تھا وہ بھی, آنکھوں سے آنکھ برساتا اور لہجے کو سر رکھتا تھا. اور پھر کافی دیر کی بحث کے بعد بالآخر مونا ہی جیتی. زرمینہ رش سے مونا کو دیکھ رہی تھی, جو تیمور علی جا سے سب کچھ منوانے کا استحقاق رکھتی تھی. ہرے, تھینکس چاچو, یو آر دی گریٹ. مونا خوش ہوتے ہوئے
اس کے کندھے سے جھول گئی۔ زرمینی بجھل سے باہر نکل آئی۔ مونا اب تیمور سے محو گفتگو تھی۔ اس نے محسوس بھی نہیں کیا کہ تیمور نے زرمینی کو کیسی سرد اور شفاف نظروں سے دیکھا تھا اور کیسے زرمینی نے اپنے ٹوٹتے دل کو سنبھالا تھا۔ ہو گیا کیٹو سر، بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یا ابھی کچھ قدم باقی ہیں؟ وہ بہت ہر سی باہر نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ دھیان ہی نہ دیا کہ عزمی وہیں موجود تھا۔ پتہ تو جب چلا جب وہ سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ جی؟ وہ خالی نظروں اور گھبرائی ہوئی سی کیفیت میں متوجہ ہوئی تھی۔ اس جی کے آگے بھی کچھ آتا ہے تمہیں لڑکی؟ مثلاً آئی، جے، کے وغیرہ وغیرہ، یا محض خاص کھودنے کا آتا ہے یونیورسٹی میں؟ ایک تو وہ اسے نروس کر دیتا تھا، اس وقت بھی وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا کہتی؟ شرمندگی سے انگلیاں چٹکاتی رہی۔ چلو خیر، اچھا ہوا کہ تم کل ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئیں، ورنہ زبردستی لے جانا پڑتا مجھے، اور اتنے دنوں میں تم کم از کم اتنا تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ ایک دم شوخی کا چولا اتار کر عزمی نے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھائی، مگر عزمی اپنی بات کہہ کر فوراً مڑ گیا۔ وہ کتنے ہی لمحے کوریڈور کے آخری سرے کو گھورتی رہی جس کے موڑ پر عزمی غائب ہوا تھا۔ دوسرے دن کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ گو کہ تیمور نے کہا تھا کہ اس نے آفس سے آف لے رکھا ہے، مگر وہ ہنوز گھر پر موجود نہیں تھا۔ مونا نے جب اس کی عدم موجودگی محسوس کی تو اسے موبائل پر فون کیا۔ پتہ چلا وہ کسی کام سے سعادت لالا کے ساتھ چلا گیا ہے۔ دیکھا تم نے چاچو کو؟ وہ تو خوشی اور تفریح کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے چور کوتوال کو دیکھ کر۔ بہت عجیب ہے ان کی طبیعت۔ کپڑے پریس کرتے زرمینے کو مونا نے اچانک ہی مخاطب کیا۔ مگر وہ ایسے کیوں ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ بس یار، یہ محبت اور عشق وغیرہ کا چکر ہے ہی برا، اور اگر اس میں انا اور غیرت کی ملاوٹ بھی ہو جائے تو اور بھی خطرناک۔ بس یوں سمجھو، چاچو نے اپنی منگیتر سے جتنی محبت کی، اب وہ اتنی ہی نفرتیں بدل چکی ہے، اور نفرت کی آگ ایک ایسی شے ہے کہ اگر مقابل پر اگل دی جائے تو اسے جلا دیتی ہے، اور اگر دل میں چھپا لی جائے تو خود بندے کی ذات کو سلگا کر دھیرے دھیرے راکھ بنا دیتی ہے۔ چاچو بھی ایسے ہی راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ مونا کا انداز خاصا فلسفیانہ تھا۔ ہو سکتا ہے سارا وجود ابھی راکھ نہ ہوا ہو، اس راکھ کے ڈھیر میں شاید کوئی چنگاری اب بھی سلگ رہی ہو۔ کھوئی سی وہ بے اختیار کہہ گئی۔ مونا نے کسی خیال سے نکل کر قدرے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک دم مسکرا دی۔ نہیں یار، یہ راکھ اب صرف راکھ ہے، اس کو کوریدنے سے کوئی چنگاری دبی ہوئی نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو کوریدنے والے کی انگلیاں ہی جلائے گی۔ مونا کا تبصرہ بے لاگ اور حتمی تھا۔ زرمینہ نے گہری سانس بھر کر استری کا پلگ نکالا اور چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شام تک تیمور کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ عزمی نے گھر آتے ہی ان دونوں کو تیار ہونے کا الٹیمیٹم دیا تو وہ لوگ جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ زرمینہ نے شکر کیا تیمور اس وقت تک واپس نہیں آیا تھا، لہٰذا بغیر کسی بدمزگی کے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جس وقت تیمور گھر آیا ان سب کو نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ تم بھی ساتھ چلے جاتے بیٹا، آج آفس سے چھٹی تو تھی نا تمہاری؟ اماں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تھیں، آتے ہی بڑی محبت سے بولی۔ کہاں چلا جاتا اماں؟ ایک تو مجھے میوزک کا اتنا شوق نہیں، دوسرے بلا وجہ بچوں کی تفریح خراب کرنے کا مجھے شوق نہیں۔ میں ساتھ ہوتا تو وہ لوگ میرے لحاظ میں انجوائے نہ کر پاتے۔ قمیض کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے اس نے رسان سے کہا۔ خیر، اب تم اتنے بھی بزرگ نہیں ہو، مگر تم نے جو خود پہ بڑھاپا طاری کر لیا ہے نا، اس نے بہت سی زنجیریں بلا وجہ ہی تمہارے پیروں میں ڈال دی ہیں۔ تم خود کو زبردستی کے طاری کیے ہوئے بڑھاپے کے چنگل سے تو نکالو، پھر دیکھو دنیا کی رنگینیاں کیسے تمہیں کھینچتی ہیں۔ اماں کے لیکچر کا حسب روایت آغاز ہو چکا تھا۔ تیمور کان لپیٹے سنتا رہا۔ معلوم تھا ان سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کچھ اس وقت اس کا کسی بھی بحث سے پڑھنے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ زرمینہ کے اوپر عزمی کی بڑھتی ہوئی مہربانیاں اسے ویسے ہی اپسٹ کیے ہوئے تھیں۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اس نہج پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنے اور زرمینہ کے مابین موجود نکاح کے بندھن کے باعث عزمی کی اس سے جذباتی وابستگی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، مگر یہ خیال نہیں رہا تھا کہ اس بندھن سے محض زرمینہ واقف ہے، عزمی نہیں، بلکہ اب تو اماں کی اس کو زرمینہ کے قریب لانے کی ڈھکی چھپی کوششوں نے اسے حد درجے متفکر کر دیا تھا۔ کسی سے کچھ شیئر بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ تیمور جب بھی اس کی طرف دیکھتا وہ سخت متوحش نظر آتی۔ کبھی کبھی تو زرمینہ کی نگاہوں میں شکوے اور شکایتیں درج محسوس ہوتیں، مگر اماں کو یہ سب کہاں معلوم تھا۔ وہ نہ جانے کس سمت جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی اسے خاموش دیکھا تو پاس آ بیٹھیں۔ ویسے تیمور، ایک بات کہوں بیٹا، جب انسان کوئی ذمہ داری اپنے سر لینا
تو اسے پر نبھانا بھی چاہیے۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ تیمور نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب زرمینے سے ہے بیٹا، جب تم نے اسے پناہ دی ہے تو اس کا خیال بھی رکھو۔ تم تو اسے یہاں لا کر ایسے بے فکر ہو گئے ہو کہ نہ کبھی میں نے تمہیں اس کا حال پوچھتے دیکھا نہ اس کے لیے کچھ کرتے۔ ارے بیٹا، اپنے گھر والوں سے اتنی دور ہے بچی، تم نے کبھی یہ تک نہ سوچا کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسے کہیں گھمانے پھرانے تک نہ لے گئے تم، بس یہ مونا رزمی وغیرہ ہی لگے رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اماں اس کی کوتاہیاں گنوانے لگی تھیں۔ تیمور کو جھنجھلا سا گیا۔ آپ کو اتنے مہینوں بعد ان سب باتوں کا خیال کیسے آ گیا اماں؟ کیا زرمینہ نے شکایت کی ہے آپ سے؟ نہیں بیٹا، وہ بیچاری تو بے زبان بچی ہے، وہ کیا کہے گی؟ مگر انصاف کی نظر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خود تم تو کبھی اسے گھمانے پھرانے لے کر گئے نہیں۔ اب جو عزمی اور مونا نے پروگرام بنایا تو تم نے اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اماں پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پسند نہیں ہیں، مگر بہرحال میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو آپ کے ہوتے مجھے کبھی کسی کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ سب سنبھال لیتی ہیں، مگر آج آپ نے میری کوتاہی کی نشاندہی کی ہے تو میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ بیزاری سے کہتے کہتے اس نے لہجے کو قدرے نارمل بنانے کی کوشش کی تھی، جو کہ کامیاب رہی۔ اچھی بات ہے بیٹا، آخر کوئی یتیم بچی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو دین و دنیا دونوں میں ہی فائدہ ہوگا۔ یہ سب آپ اس لیے کہہ رہی ہیں اماں کہ آپ اس کے گھرانے کو نہیں جانتی، ورنہ سوچیں اگر وہ آپ کے دلینہ دشمن کی بیٹی ہوتی تو بھی کیا آپ اس کی اس طرح فکر کرتی؟ اس کے یتیم ہونے اور بے سہارا ہونے کا کیا تب بھی اتنا ہی دکھ ہوتا آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دم وہ تلخ ہو گیا۔ اماں نے غالباً غور نہیں کیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات پر، جب بھی بڑے رسان سے گویا ہوئیں۔ ہاں بیٹا، تب بھی میں اس کی اتنی ہی فکر کرتی۔ بیٹا، لڑکی دشمن کی بھی عزت والی ہوتی ہے، کانچ کی طرح سنبھال کر اسے بھی رکھنا پڑتا ہے۔ مانا کہ میں اصول پرست عورت ہوں، مگر میں ایک ماں بھی ہوں، اور ایک ماں دوسری ماں کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ میں نے ساری عمر تمہیں ایک بات سکھائی کہ عورت کی عزت کرو، خواہ وہ کسی بھی رشتے کسی بھی تعلق سے تمہارے سامنے آئے۔ دشمنی بھی ایک طرح کا تعلق ہی ہے، اور ہم پہاڑوں کے لوگ بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اماں کو شاید اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی، جب ہی اتنا طویل لیکچر دے دیا وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ I'm sorry اماں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، نہ ہی میں آپ۔ رہنے دو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ادھورے جملے سے ہی پورا مضمون بھانپ لیتی ہوں۔ در حقیقت تلخی تمہارے لہجے میں ہی نہیں، پورے وجود میں گھل گئی ہے۔ میری مانو تو شادی کر لو۔ عورت اور اولاد میں اللہ نے بڑی ٹھنڈک رکھی ہے بیٹا، اپنی بوڑھی ماں کی آس نہ توڑو۔ قدرے خفگی سے کہتے ہوئے انہیں اس کے شرمسار چہرے پر پیار آ گیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے آس سے بولیں، یہ لڑکی زرمینے مجھے بڑی پسند ہے تمہارے لیے، کیا خیال ہے تمہارا بیٹا؟ دھڑ 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 لگا کہ آسمان ٹوٹ کر سر پر گر پڑا ہو۔ تیمور کے تو وہم و گمانے بھی نہ تھا کہ اماں دل میں یہ خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور شدید تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، آپ؟ اف اماں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں بیٹا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ اماں کچھ گھبرا گئیں۔ اکثر وہ لڑکیوں کے نام اس کے سامنے گنواتی رہتی تھیں، جب بھی کوئی پسند آتی وہ اس کو راضی کرنے کی ہمیشہ ہی کوشش کرتی تھیں، مگر تیمور کی طرف سے ایسا رد عمل کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب خرابی اماں؟ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ایک انجان لڑکی جس کے حسب نسب کا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اس کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ کون ہے، کیسے خاندان کی ہے، کچھ معلوم بھی ہے آپ کو؟ تیمور اضطراری حالت میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ بیٹا، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، لڑکی حسب نسب میں ہم سے کم نہیں، یہ تو اس کی کشادہ پیشانی ہی بتاتی ہے۔ پھر جتنے اچھے اتوار کی وہ ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا اچھا ہوگا۔ رہ گئی انجان ہونے کی بات تو بیٹا، اتنے مہینوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اب انجان تو نہیں رہی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے، وہ نہایت سلجھی ہوئی، نیک اتوار، کم گو اور محسب لڑکی ہے، خوبصورت اور کم عمر ہے، اور کیا اوصاف ہونے چاہیے ایک اچھی لڑکی میں؟ اماں نے تو گویا باقاعدہ قصیدہ ہی پڑھ ڈالا۔ تیمور کی شدت ضبط سے مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ کاش اماں آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، تو آپ یہ الفاظ کبھی زبان سے نکالنا تو دور، ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ پھٹکنے دیتیں۔ وہ انتہائی کشمکش میں کھڑا سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تھا کہ بے ساختہ اماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی گھنٹی سی بجی تھی ان کے دل میں، کسی غیر معمولی بات کے ظہور پذیر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اچانک بے اختیار وہ
اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ بیٹا تیمور، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کوئی بات چھپائی ہے تم نے مجھ سے؟ کسی اندرونی آگہی کے زیر اثر اماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر استفسار کیا تو وہ جیسے پھٹ پڑا۔ ہاں اماں، چھپایا ہے کچھ میں نے آپ سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو جس لڑکی کو آپ سر پر بٹھانے کی بات کر رہی ہیں آپ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ کیا مطلب؟ اماں کی آواز جیسے لڑکھڑاسی گئی۔ کون ہے زرمینے؟ کس کی بیٹی ہے وہ پوچھ رہی تھیں۔ تیمور کے پاس اب اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے سچ بتانے کا۔ جانتا تھا اماں اب زرمینے کے معاملے میں سنجیدہ ہو چکی ہیں، سو کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر جیسے لفظ جوڑتا رہا۔ بولو تیمور، جواب دو، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اماں یکایک غصے میں آ گئی تھیں۔ تیمور کا یہ اعتراف کہ اس نے کچھ چھپایا ہے ان سے انہیں تیش دلا گیا تھا۔ تیمور نے ایک نظر پھر انہیں دیکھا اور آہستگی سے بولا، زرمینے شیر باز اور اس کی اٹیلین بیوی کی بیٹی ہے اماں۔ وہ پری چہرہ کی ستیلی بیٹی ہے۔ یہ میرے ان دو دشمنوں کی بیٹی ہے جن کی یاد اب تک میرے ذہن و دل کو سلگا ڈالتی ہے۔ اماں تو جہاں کی تہاں رہ گئیں۔ ایک لمحے کو ان کے ہوا جیسے معطل ہی ہو گئے تھے۔ کتنی دیر وہ حیرت کے شدید جھٹکے سے نکل ہی نہ سکیں۔ تبھی تیمور نے ساری بات انہیں بتا ڈالی۔ آغا جان کی خاطر میں نے اسے یہاں پناہ دی کیونکہ شہباز خان اور اس کے بیٹے شیرباز کی جائیداد ہٹانے کے لیے زرمینے کے حصول کے لیے کوشاں تھے، اور وہ لوگ کیسے اور کس کماش کے ہیں وہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ بلکہ انہوں نے… اماں شوق سی اس کی ساری تفصیل سن رہی تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری بات ان کو بتا ڈالی، تاہم نکاح کا قصہ حذف کر دیا۔ صرف اس انکشاف پر ہی اماں کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ نکاح کی خبر تو ان کے حواسوں کو تباہی کر ڈالتی۔ اف میرے خدا، تیمور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زاہدہ بابی غالباً کھانے کا کہنے آئی تھیں، مگر اس انکشاف پر دروازے میں ہی ایستادہ رہ گئیں۔ ساری حقیقت سے واقف ہونے پر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ تیمور اور اماں نے بیک دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کے عقب میں سعادت لالا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ زاہدہ کافی دیر بعد تک بھی واپس نہ آئیں تو وہ خود یہاں چلے آئے۔ اندازہ نہ تھا کہ یہ خبر سننے کو ملے گی۔ لالا آپ؟ تیمور سعادت لالا کی خود پر جمی شاہ کی نظروں پر قدرے بوکھلا گیا، مگر انہوں نے ایک دم اسے نظر انداز کر کے اماں کو پکارا۔ اماں پلیز آپ میرے ساتھ آئیے۔ سعادت لالا کی آواز پر وہ چونکی۔ تیمور نے بے ساختہ اماں کی طرف دیکھا جو بے یقین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اماں برق کسی تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ پیچھے لپکا۔ رہنے دو تیمور، اماں اس وقت یقیناً خفا ہیں۔ سعادت لالا نے آگے بڑھ کر اس کو روکا۔ زاہدہ بھابھی اماں کے پیچھے گئیں۔ مگر لالا پلیز تیمور، اس وقت نہیں، بہتر ہے کہ تم بعد میں بات کرنا۔ آخر آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب میں نے آقا جان کی خاطر کیا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ کیا کسی کو مشکل میں سہارا دینا غلط ہے؟ اور ابھی تو اماں کہہ رہی تھیں کہ بیٹی تو دشمن کی بھی قابل احترام ہے، اور اب… وہ بے پھرسا گیا۔ عالم تیش میں اس کی آواز بھی قدرے اونچی تھی۔ تیمور؟ سعادت لالا نے نہایت تند نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے یہ ایک لفظ اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ سعادت لالا کے تنبیہی انداز پر اسے خاموش ہونا پڑا۔ تم خود بھی ریلیکس ہو جاؤ اور اماں کا موڈ بہتر ہونے دو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اماں جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ زاہدہ ناچار پلٹ آئیں۔ بیوی پر نظر پڑتے ہی سعادت لالا نے ہدایت دی تھی، بچے واپس آئیں تو ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر اماں نے زرمینے کو کچھ کہا تو میں انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تیمور کیا کہتا، لب بھیجے خاموش کھڑا رہا۔ ویسے بائی دی وے تیمور، تم نے کتنے دن اسے اپنے یہاں پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا آقا جان سے؟ جاتے جاتے کچھ سوچ کر وہ پلٹے۔ سوال ایسا تھا کہ تیمور بری طرح گڑبڑا گیا۔ اب ان سے کیا کہتا کہ نکاح کے بندھن میں باندھ کر لایا ہے وہ اسے تمام عمر کے لیے۔ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا لالا۔ شہباز خان اور اس کے بیٹے آج بھی سڑکی کے دشمن ہیں۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے کہا تو سعادت لالا اس کے پاس چلے آئے۔ اگر زرمینے کو خطرہ صرف شہباز خان اور اس کے بیٹوں سے ہے تو اب وہ خطرے سے باہر ہے، کیونکہ شہباز خان اور اس کے دونوں بیٹے اب جیل میں ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ لالا؟ تیمور کے آئینی اعصاب نے ایک دم جھٹکا کھایا تھا۔ نشا کی شادی میں گلریز خان کو بلایا تھا میں نے، تم تو جانتے ہو اس سے بہت گہری دوستی ہے میری۔ اس نے ہی بتایا تھا، بلکہ اس نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ خود آقا جان تک نے شہباز کے خلاف گواہی دی تھی اور جرگے کا فیصلہ بھی لیا تھا اس کے خلاف کہ وہ اس کی بھتیجی کے سرپرست ہیں۔ اور کہتے کہتے ایک دم وہ بری طرح چونکے۔ انتہائی تیز نظروں سے تیمور علی جا کی طرف دیکھتے رہے۔
کچھ تھا ان کی آنکھوں میں۔ تیمور اندر ہی اندر سپٹا سا گیا۔ گمان ہوا وہ ابھی کچھ کہیں گے، مگر وہ بغیر کچھ کہے زاہدہ بھابھی کی طرف مڑے۔ چلو زاہدہ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں اماں کے پاس ہوں، میرا کھانا وہیں لے آؤ۔ اور تیمور، تم 10 بجے تک مجھے اسٹڈی میں ملنا۔ بنا پلٹے تہمکانہ لہجے میں کہتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ وہ لوگ آڈیٹوریم کے بڑے سے ہال میں کوئی 2 گھنٹے خوار ہو چکے، تب کہیں جا کر پروگرام شروع ہوا تھا۔ تاہم سنگر نے ایسی رونق لگائی کہ پچھلے 2 گھنٹے بور ہونے کی تکلیف وہ بھول گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی کنسرٹ اٹینڈ کیا تھا۔ اتنی رونق، اتنی روشنی اور اتنا ہنگامہ ہوگا یہاں، یہ تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے حسرت سے ارد گرد موجود لوگوں کے بے فکر چہروں کو دیکھا۔ کہیں بھی کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے، جبکہ اس کی اپنی زندگی کیسے گرد بعد میں پھنسی ہوئی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ زندگی کی الجھنوں کی طرف مڑا تو وہ جیسے ارد گرد کے ماحول سے کرسی گئی۔ چونکی تو اس وقت جب عزمی اسے کولڈ ڈرنک پکڑانے کے لیے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا مونا غائب تھی۔ تھینکس، ویسے مونا کہاں ہے؟ کولڈ ڈرنک لیتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ وہ سنگرز کے آٹوگراف لینے گئی ہے، عزمی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم نہیں لوگی آٹوگراف؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس بھیڑ بھاڑ سے گھبراتی ہو، یا بس سنگرز کو سن کر ان پر اپنا احسان سمجھنے والوں میں سے ہو تم؟ اف، وہ بری طرح زچ ہو گئی۔ کاش وہ اتنی کم ہمت نہ ہوتی تو اس وقت عزمی کو سنا کر رکھ دیتی یا اٹھ کر یہاں سے چلی جاتی، مگر اتنی بھیڑ میں گم ہو جانے کے خوف سے اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں پا رہی تھی، اور کچھ مروت کا تقاضا بھی تھا۔ مجھے آٹوگراف لینے کا شوق نہیں، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بائی دا وے، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ جواب دے کر اس نے جلدی سے سوال کیا کہ مبادا وہ پھر کوئی سوال نہ داغ دے۔ عزمی اس کی چالاکی پر زیر لب مسکرا دیا۔ جی ہے، تو پلیز ذرا گھر فون کر کے دیکھ لیں سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ بڑی بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا۔ عزمی نے کچھ چک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کسی طوفان کے آ جانے کے بارے میں الہام ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، دراصل اتنی رات ہو گئی ہے، وہ لوگ خفا تو ہو رہے ہوں گے نا؟ اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کم آن سرمینے، وہ لوگ کیوں خفا ہوں گے؟ ہم ان سب سے پوچھ کر آئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کنسرٹس میں اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ ماما اور بابا کے علاوہ اماں نے بھی کبھی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر وہ تیمور صاحب، میرا مطلب، ہو کم آن سلی گرل، چاچو کو معلوم ہے، کل تم نے ہی تو جا کے اجازت لی تھی ان سے۔ خود بہت اچھا میوزک ٹیسٹ رکھتے ہیں، ہم نے کہا بھی تھا ساتھ چلنے کو، مگر انہیں کوئی ضروری کام تھا بقول ان کے۔ مگر در حقیقت وہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آئیں کہ ہم ان کے سامنے کھل کر انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کہ چاچو ساتھ نہیں آئے۔ عزمی پھر بولا تو وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ ان کے آنے سے میری مارکیٹ ویلیو کافی کم ہو جاتی۔ وہ سامنے لیفٹ سائڈ پر جو تم لڑکیوں کا گروپ دیکھ رہی ہو نا، وہ محض مجھے دیکھنے کے لیے بار بار بہانے سے مڑ رہا ہے۔ اگر چاچو ساتھ ہوتے تو ان پر عاشق ہو چکا ہوتا۔ میرے دوستوں اکثر کہتے ہیں کہ عزمی، تم کبھی کسی کا پروپوزل اپنے لیے لے کر جاؤ تو غلطی سے بھی اپنے چاچو کو ساتھ نہ لے جانا، لڑکی والے تمہیں چھوڑ کر ان سے بات طے کر دیں گے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑا۔ انداز ایسا تھا کہ زرمینے کو بھی ہنسی آ گئی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، یوں بھی خوبصورتی صرف ظاہری تو نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ جو انسان کم شکل یا واجبی ہو وہ اندر سے بھی بدصورت ہو۔ اسی طرح بہت سے خوبصورت چہرے والوں کے دل بہت کالے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کس دھن میں کہہ گئی تھی، جس پر عزمی نے شرارت سے کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ بائی دا وے، یہ الفاظ میرے لیے کمپلیمنٹس ہیں یا کمنٹس، یا دوسرے لفظوں میں تم نے چاچو کو کالے دل والا کہا ہے۔ وہ جھلاسی گئی۔ اسی دوران مونا بھی آٹوگراف لے کر واپس آ گئی۔ وہ بہت ایموشنل ہو رہی تھی۔ بظاہر اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود اس کا ذہن تیمور کی طرف لگا ہوا تھا، جس کی تعریف میں ابھی عزمی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ وہ شخص میرا ہے جسے دنیا سراہتی ہے۔ یوں ہی دل میں یہ خوشکن خیال آیا تھا۔ تمہارا؟ ماشاء اللہ، کیا خوش گمانی ہے۔ اس کے اندر جیسے کوئی ہنس دیا۔ چلو وہ میرا نہ صحیح، پر میں تو اس کی ہوں نا۔ اس نے جیسے اپنے دکھے ہوئے دل کو تسلی دی تھی۔